مسائل اور خواتین کے مسائل اس میں زیادہ ہے۔ نکاح کے مسئلے ہیں تو نکاح تو عورت سے ہوتا ہے۔ وہ تو احمد رضا خان ہے جس نے لکھا ہے دیوبندیوں کا نکاح نہ انسان سے ہو سکتا ہے نہ حیوان سے، احکام شریعت صفحہ 114۔ تو بدعتیوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ تمہارا نکاح کس کس جانور سے اب تک ہوا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے تمہارا نکاح تو جائز کیا ہوگا نا۔ جن میں توحید و سنت نہیں ان کے منہ کا ڈھکن بھی نہیں ہے۔ اے لوگوں ڈرو اپنے رب سے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک ہی جان سے اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا اور پھیلا دیا ان دونوں سے مرد بتیرے اور عورتیں۔ اشارہ ہے رجالن کثیرا کہ مرد زیادہ ہونا چاہیے۔ بعض مدرسوں میں صرف عورتیں، کشمیر میں خاص کر میں 20 سال پہلے بھی گیا ہوں، ٹھیک مدرسے تھے، اب بہت زیادہ عورتوں کے ہو گئے۔ میں نے کشمیریوں سے کہا کہ بنون کے مدرسے کامیاب کرو، بنات تو نہ جمعہ پڑھا سکتی ہے نہ عید پڑھا سکتی ہے، بنات کا کام تو خانگی امور اور اس کی اصلاح ہے۔ تاہم قرآن کریم کی جس سورت کا نام سورت النساء ہے اور اس میں انعام یافتگان کا بیان ہے تو اشارہ ہے کہ عورت کا نیک صالح ہونا اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام ہے، اور اشارہ ہے کہ اگر خواتین کی بر وقت دینی اصلاح کی گئی تو اچھا خاصا معاشرہ بن جائے گا۔ اور سورت میں اس بات کی تاکید و ترغیب ہے کہ 16 مسائل جو بغیر رائے کے تم کر سکتے ہو اور 8 مسائل جن کے لیے قوت نافذہ اور حاکم کی ضرورت ہے، اور اسی طرح آخری حصہ طبقات الناس و معرفتہم، ان تمام میں اس بات کا دخل ہے کہ خانگی امور مرد اور زن کے تعلقات قاعدہ شرعیہ عرف اور محبت کے مطابق ہو، ورنہ سارا نظام درہم برہم ہوگا۔ اے لوگو ڈرو اپنے رب سے وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے کہ جان سے اور پیدا کیا اس سے اس کی بیوی، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور پھیلا دیا ان دونوں سے مرد بتیرے اور عورتیں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ڈرو اس اللہ سے جس سے تم مانتے ہو اور رحموں کا خیال کرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگہبان ہے۔ اب وہ مسائل شروع ہو گئے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، دے دو یتیموں کو ان کے مال، یتیموں کا مال ہتھیانہ نہیں۔ ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، اور ملانا نہیں ناپاک کو پاک سے۔ یتیم کا مال تمہارے لیے ناجائز ہے تو ناجائز کو جائز میں کیوں ڈالتے ہو؟ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور کھانا نہیں ان کا مال اپنے مال میں ملا کر۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یہ گناہ بڑا ہے، خوب گناہ۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تم کو ڈر ہے کہ انصاف نہیں کر سکو گے یتیموں کے ساتھ، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پس نکاح کرو وہ جو تمہیں پسند آئے عورتوں میں سے 2 یا 3 یا 4 تک۔ فرمائے یتیم لڑکی کو رہنے دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے حقوق و آداب میں کوتاہی کرو۔ حدیث میں ہے یہ یتیم کو اس لیے ڈھونڈتے تھے تاکہ کوئی پوچھنے والا نہ ہو اور ان کا خالی مال ہتھیایا جائے، تو یہ ظلم تھا اس لیے منع کیا۔ اگر مقصد یتیم لڑکی کا گھر آباد کرنا ہے، اس کو سہارا دینا ہے، اس کی دیکھ بھال اچھی طرح کرنی ہے، تو مسکین اور یتیم کے ساتھ نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ حسین جمیل تھے،
لیکن ایک بدصورت غریب مسکین گھرانے کی لڑکی سے نکاح کرتی ہے، سما بلا گئی ہوا۔ امام شافعی کو شاگردوں نے کہا یہ کیا تماشا کر لیا آپ نے، یہ گھر لانے کی عورت تھی۔ آپ نے فرمایا وہ خاص وقت جس میں اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کام ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ بھی لہا مال لہن، اس کے پاس وہی جسم ہے جو اچھی عورتوں کے پاس ہے، اور باقی بہت زیادہ خوبصورت ہوتی تو میں اس کے ساتھ بیٹھا رہتا دن رات، تجھے کون پڑھا تھا؟ وہ ایک شخص کا نکاح ہوا تھا ایک خوبصورت لڑکی سے، ابھی عصر کی نماز نہیں ہوئی ہو، کہتا تھا رات کو کتنا وقت باقی ہے، ابھی عصر کی اذان نہیں ہوئی، اس کے اوپر رات آ گئی۔ یہ باتیں گپ شپ کی نہیں ہے، یہ زندگی بنانے والی ہے کہ عورت کی محبت میں بھی اگر عالم ڈوب گیا کسی کی محبت میں بھی تو وہ دین کا کام کیسے کرے گا؟ وہ تو دین کا کام تو تب ہوگا کہ 100% توجہ ادھر ہو۔ اس سے یہ پتہ بھی چلا کہ علماء اور طلباء کو خواتین دین کے لیے فارغ رکھے، اس میں وہ شریک اجر رہے گی۔ آخر جس پیغمبر کی 9 سے لے کے 11 اور 17 تک اور 37 تک بیوی رہی، وہ پیغمبر ہی بدر، احد، حنین، خندق، حدیبیہ اور وداع اور طائف اور سارے تبوک کے سفروں میں موجود ہے۔ تبلیغی جماعت کا ایک عجیب کام ہے، اگر کسی نے وقت دے دی نا 4 مہینے باہر جانا، یہ وہ کراچی میں ہے، مکی مسجد مدنی مسجد گھر نہیں جا سکتا ہے، یا خدا ہے پاک، یہ کیوں؟ کہتے بزرگوں نے کہا ہے۔ میں نے کہی تو بہت عجیب بات ہے کہ جب تک نہیں گئے گھر رہو، تو بزرگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا ارادہ کمزور ہو جائے گا، اور یہ تجربے والی بات ہے۔ وہ ایک قوم کی عادت تھی کہ دسترخوان پر کھانے کے ساتھ لاٹھیاں رکھتے تھے، ڈنڈے بیراڑا بیٹھو، مہمان غریب ڈر جاتا، 2 ڈنڈے ادھر 2 بیچ میں 2 ادھر، مہمان کبھی خورٹ اڑی شاوا، مہمان اب جو سوٹا دیکھے کے ساتھ رکھا گیا ہے وہ گھبراتا تھا کہ کہیں پانی گر جائے گا، کھانا کہیں گر جائے گا، اوپر نیچے ہو جائے، 2-4 نوالے کھائے نہیں، کہا السلام علیکم مجھے جانا ہے۔ کوئی عقل مند سا مہمان ہے، اس نے کہا یہ ڈنڈے سوٹے کیوں رکھتے ہو؟ کہا یہ بزرگوں کی طرف سے چلا ہے۔ کہا بزرگوں میں سے کوئی ہے جیسے پوچھو؟ فلاں گاؤں میں فلاں قبیلے میں ایک ہے، وہ انہی بزرگوں میں سے، کہا چلے اس سے پوچھتے۔ اس کے پاس گئے، انہوں نے کہا حضرت یہ لوگ کھانے پہ سوٹے رکھتے ہیں، بڑے بڑے ڈنڈے لاٹیاں، اور انہوں نے کہا یار مسواک کا حکم آیا تھا کہ ممکن ہے ان کے دانتوں میں بھورے پسے کوئی تکلیف ہو، تو انہوں نے مسواک کی جگہ جس سے مسواک بنتی ہے وہ سارا سوٹا ہی رکھ دیا۔ اس سے کہا جی مسواک تو ہر شخص کا اپنا عمل ہے، اس میں میزبان کا کیا کام ہے؟ کہ اس بزرگ نے کہا بس بزرگوں سے چلا ہے۔ کہ آپ کا کوئی بزرگ ہے جس نے آپ سے مسواک رکھوایا تھا؟ اس نے کہا جلدی کرے فلاں گاؤں میں ہے، مرا نہ ہو، بہت بوڑھا ہے۔ وہ بھاگے وہاں، وہ زندہ تھا۔ اس سے پوچھا حضرت یہ مسواک رکھتے ہیں یہ کیوں؟ لا حول ولا قوت، مسواک توڑی، دانتوں کے خلال کا کہا تھا، دانتوں کے خلال نہیں تھے چھوٹے چھوٹے، تو خلال سے مسواک بنا، مسواک سے ڈنڈا سوٹا بن گیا، بزرگوں کے حوالے دیے جا رہے، شہاب ہے۔ الحمدللہ۔ پس نکاح کر لو وہ جو پسند ہو تم کو۔ ماں اور من کہتے ماں غیر ذوی العقول کے لیے، اور من دا سے خبر ماں شمان و خبری، یہ ماں طابلکم، یہ من طابلکم، ماں بمانے من اور من بمانے ماں، ایسا نہ کہو، ماں اوصاف کے لیے آتا ہے اور من